अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक ठाक हैं, खुश हैं जी। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज जी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश हुई थी हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग आ गए थे बाहर, तो गोलगप्पे खाने के लिए। मौसम अच्छा हो रहा था, तो ठंडा मौसम था, तो गोलगप्पे खाने को बड़ा दिल कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे आज वो खा के आते हैं गोलगप्पे। तो माशाल्लाह से ये इनके गोलगप्पे बहुत टेस्टी और बड़े मज़े के होते हैं। ये हमारे घर के पास ही मार्केट है, लिंक रोड, और इधर से हम गोलगप्पे खाने गए थे और बहुत ही मज़े के होते हैं। और काफ़ी महंगे वैसे हो गए हैं पहले से। जब हम लोग इधर खाने आते हैं, काफ़ी साल हो गए हैं, तो तब ना तकरीबन 80 की, फिर 100 की होगी, और अब तो 220 की प्लेट हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है। तो बस महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और बस दिन ब दिन ना चीज़ों के रेट बढ़े जा रहे हैं। और माशाल्लाह से वैसे इनका टेस्ट वही है। काफ़ी साल हो गए हैं, तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं कि मैं जब से लाहौर आई हूँ ना, तो हमने जब भी दिल करता है ना गोलगप्पे खाने के, तो हम लोग इधर से ही आके खाते हैं। और वो एक ही रेड़ी है, इतने साल पुरानी रेड़ी से हम खाते हैं। तो वैसे उनका टेस्ट आज भी वैसे ही है, उन्होंने टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं लेके आए हैं। तो चीज़ तो अच्छी है, लेकिन ये है कि काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो खैर उन्होंने भी पैसे बचाने होते हैं, उनका भी कसूर नहीं है। तो इधर जी फिर हम लोग आ गए थे गोरमे पे। मीरब ने कुछ चीज़ें लेनी थी इधर से, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों ने लेनी थी। तो घर फिर इस तरह ला के रख लेते हैं, कोई अचानक से मेहमान भी आ जाता है, और कभी खुद का भी दिल कर जाता है पीने को, तो फिर घर ना हम लोग 1-2 ला के रख लेते हैं। वैसे तो घर बड़ी हो तो ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, अगर ना हो तो बंदा परहेज़ कर लेता है, क्योंकि ये भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन ये है कि गर्मी के मौसम में ना हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी होती है काफ़ी, तो अच्छी लगती है ना। तो इधर हम लोगों ने जी सामान ले लिया था जो लेना था ज़रूरत का। तो ये हम लोग गोरमे बेकरी पे गए थे, वो भी हमारे घर के पास ही है। और आते हुए हमने जी कुछ फ्रूट भी ले लिए थे। माशाल्लाह से एप्पल और बनाना जो है ना, वो बहुत अच्छे आजकल आए हुए हैं। और ये भी सीजनल फ्रूट है, और अब स्टार्ट हो गया। और ये इतने जूसी और बड़े मज़े के मीठे मीठे हैं। और एप्पल और बनाना का रेट भी अभी तो कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि पीछे रमज़ान में तो इतना ज़्यादा इनका रेट हो जाता है ना, तो तब ये है कि हर कोई फ्रूट चाट वगैरह बनाता है, तो इसलिए भी ज़्यादा रेट कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में तो खैर ऐसे ही होता है, कोई ख़ास मौका आ जाए तो चीज़ों के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। और इधर हम केक वगैरह भी लेके आए थे, क्योंकि चाय के साथ मीरब के बाबा जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं, तो उनकी आदत है कि चाय के साथ जी कुछ ना कुछ हो। तो ये नेक्स्ट डे है। इधर मैं बना रही हूँ पराठे, और लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी, मैंने मूंग और मसूर की बनाई थी, तो वो आटे में डाल के मैंने आटा गूंदा। और ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं ना, बहुत ही मज़े के, नरम नरम और क्रिस्पी से, और बड़े ही मज़े के बनते हैं, हमें काफ़ी पसंद हैं। तो आज जुमा है, तो सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का दिन बहुत बरकत वाला दिन है। तो ये आज स्कूल से फिर जल्दी आ गए थे, क्योंकि जुमे को हाफ डे होता है। तो सुबह जूस ही हमने पिया था, मिल्क शेक बनाया था, वो बनाना का और एप्पल का। तो अब मैंने ये पराठे वगैरह बना रही हूँ, लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ था, तो ये मैंने कहा चले आज ये खा लेते हैं, और फिर बाद में शाम में कुछ और बना लिया जाएगा। तो माशाल्लाह से फिर इस तरह ना वैसे काफ़ी मज़ा आता है इकट्ठे बैठ के खाना खाने का। मिलजुल के रहने में वैसे ही बहुत सलूक और इत्तेफाक होता है। और मीरब के बाबा घर हों तो हमारे घर में ऐसे खुशी और रौनक होती है ना, बोरियत ज़रा भी नहीं होती, और टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो इधर हमारा खाना जो है वो रेडी हो रहा है, तो आप लोगों से बातें वगैरह मैंने कहा चले करते हैं, और साथ में ही हम लोग काम वगैरह भी अपना घर का कर लेंगे।
تو میں کہہ رہی تھی کہ جو عورت ہے نا وہ ایسے سارا دن کام کرتی ہے بنا کسی لالچ کے، کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر بھی کتنے خلوص سے اور کتنی چاہت سے اپنے گھر والوں کے لیے نا کام کرتی ہے۔ سارا دن صبح سے اٹھ کے نا شام ہو جاتی ہے، لیکن گھر کے کام ہیں جو وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ویسے ایسے انسان کا دل بھی لگا رہتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے جو نا اس طرح اپنے گھر کے کام وغیرہ میں عورتیں مصروف رہتی ہیں۔ تو ایسے پھر ماحول بھی آج کل کا اس طرح کا ہے کہ کہیں جانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر میں کاموں میں ہی مصروف رہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ویسے بھی نا اگر لڑکیوں کو عادت ہو جائے نا کام کرنے کی تو پھر نا ان کو مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر مجھے تو کافی زیادہ مشکل ہوئی تھی، میں نے خیر شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ میں اپنے نا گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں نا سب سے چھوٹی تھی، تو میں نے کبھی بھی جب شادی سے پہلے نا بس یہ تھا کہ اسٹڈی یا سکول گئے پڑھ لیا، گھر میں آئے فارغ، بس نا تھوڑی بہت نا مجھے کوکنگ کا ویسے شوق تھا، خیر اتنا بھی زیادہ نہیں تھا کہ مجھے نا بہت زیادہ کھانے وغیرہ نہیں بنانے آتے تھے۔ تو امی لوگ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ سیکھ لو، تو میں کہتی تھی چلو سیکھ لیں گے بھی جب وقت آئے گا، تو بس ایسے ہی نا دوستوں میں پڑھائی میں وقت گزارنا نا۔ تو کچھ گھر میں لاڈلی تھی کیونکہ میں اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی، سب بہن بھائیوں سے، تو اس طرح نا پھر کام جو ہے نا وہ میں کم ہی کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، تو جب انسان کے سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کام سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا، بس پھر تو کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر آہستہ آہستہ نا انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اپنی زندگی میں نا۔ تو ادھر جا رہے تھے میرب اور میرب کے بابا اکیڈمی، تو اتنی بارش ہوئی ہے تو یہ واپس ہی آ گئے تھے، ابھی گئے ہی نہیں تھے، تو ابھی گھر کے پاس ہی نکلے تھے، تو پھر جی واپس آ گئے۔ تو دوبارہ سے پھر بارش ہو رہی تھی، تو میرب جو ہے وہ آتے ہوئے رستے سے لے کے آئی تھی چپس وغیرہ، وہ کھا رہی تھی، تو میں نے پھر ادھر چائے میں نے کہا چلے بنا لیتے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک دفعہ پی تھی، لیکن موسم اچھا ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلو دوبارہ سے چائے پی لیتے، اور کچھ یہ بھیگ کے بھی آئے تھے بارش میں نا۔ تو آج کل کے موسم میں یہ ہے کہ بخار وغیرہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ موسم اس طرح کا کچھ ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ گرمی کافی کم ہو گئی ہے ہماری طرف، اور ساتھ میں نے اوپر آلو بھی رکھے ہوئے ہیں بوائل کرنے کے لیے، آلو کی ٹکیاں وغیرہ ہم لوگوں نے بنانی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی نا، تو میں نے کہا کہ یہ بات ہے کہ انسان کو نا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان ہر چیز پا لے گا لیکن کھوئے گا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے کہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نا ایک دفعہ ختم کر کے ہی پھر سب کو خوش کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ ہر وقت تیار ہو کے رہیں اور کوئی کام وغیرہ نہ کرے اور گھر والے آپ سے خوش ہو جائے، اس طرح ذرا بھی نہیں ہے۔ شادی کے بعد جو لائف ہے نا وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، اور شادی سے پہلے جو لائف ہوتی ہے نا وہ ٹینشنوں سے بغیر ہی ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنی امی لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو بچپن ہوتا ہے، اور ایک گھر والے امی لوگ بھی اس طرح ہماری طرح پریشان ہوتے تھے نا، تو انہوں کو دیکھ کے ہم نے کہا نا پتہ نہیں کیوں ہم امی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اب جا کے وہ جو باتیں ہیں نا وہ سمجھ میں آئی کہ جو زندگی ہے نا اس میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، تو عورت اگر صبر کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے اور صبر رکھے، اور اللہ میاں ضرور بندے کو نوازتا ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو اور جو اس کے لیے نیک اور صحیح چیز ہونا، تو اللہ پاک نا انسان کو ضرور وہ دیتا ہے۔ تو محنت کا پھل تو انسان کو ضرور ملتا ہے، کسی نہ کسی بھی طریقے ملے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، جس طرح بھی ہو نا، تو اس کو نا پھل ضرور ملتا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو محنت جو ہے نا وہ کرنی چاہیے، تو اس طرح نہ ہو کہ انسان محنت بھی نہ کرے اور کہ میں سارا کچھ پا لوں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو گھر کے جو کام ہے نا ان میں بھی اگر انسان کا دل لگ جائے نا تو بوریت بھی نہیں ہوتی، اور انسان مینج کر کے کر بھی لیتا ہے۔ اور جو کوکنگ ہے وہ بھی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ کھانے وغیرہ جو ہے نا وہ مجھے اتنے خاص زیادہ بنانے نہیں آتے تھے، لیکن یہ تھا کہ مجھے کوکنگ میں نا تھوڑی دلچسپی تھی، اور میں نا شوق رکھتی تھی جب میری شادی نہیں تھی ہوئی، شادی سے پہلے بھی نا
تو یہ ایسے چٹپٹی چیزیں جو ہے نا فرائی وغیرہ وہ بھی میں بڑے شوق سے نا بنا لیتی تھی۔ تو جب میری شادی ہوئی تو میں سسرال میں تھوڑا عرصہ ہی رہی تھی، تو میں ادھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ گئی تھی کیونکہ ان کی ادھر جاب تھی۔ تو پھر میں اکیلے ہم جیسے کہ ہو گئے تو پھر مجھے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑا۔ تو شروع میں خیر مجھے بڑی مشکل آئی، لیکن یہ ہے کہ میں نا یوٹیوب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور کھانے بنانے بھی میں نے بہت سیکھے ہیں، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ تھے نا وہ کھانے کے بہت شوقین ہیں، تو اچھا کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، شوق رکھتی ہیں۔ تو ویسے بھی بعض جو ہوتے ہیں نا مرد، وہ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کھانا کہتے ہیں اچھا ہو اور مزیدار ہو، کہ یہ بھی نہ ہو کہ انسان آگے بندہ کھانا رکھ دے اور بالکل بیکار ہو، تو پھر خیر اس نے تو باتیں کرنی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا، میں نے بہت جلدی سارا کام وغیرہ سیکھ لیا تھا، اور گھر کے ساری جو ذمہ داریاں میں نے سنبھال لی تھی۔ تو ادھر ویڈیو کا کریں گے اینڈ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔